یہ صفات سیریز کا 5واں سبق ہے، وہ سیریز جو بالکل درستگی کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ عربی کا ہر حرف کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم صفات کی دوسری بڑی کیٹیگری پر بحث شروع کریں گے، جو کہ وہ صفات ہیں جن کا کوئی الٹ نہیں ہوتا۔ ہم انہیں عربی میں کہتے ہیں الصفات التي لا ضد لها۔ کل ملا کر ایسی 8 صفات ہیں جن کا کوئی الٹ نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ ابھی جاننے والے ہیں، ان صفات میں سے ہر ایک اپنے آپ میں ایک منفرد صفت ہے جو صفات کی پہلی کیٹیگری سے بالکل مختلف ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے 4 اسباق میں بات کر چکے ہیں، یعنی وہ صفات جن کے ازداد موجود ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پر الہمس کا ایک الٹ پہلو تھا جو کہ الجہر تھا، لیکن آج ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل ان میں سے ہر ایک صفت اپنے طور پر اکیلی ہے، اور ان کی دشواری اور باہمی تعلق کے لحاظ سے انہیں ایک ہی ترتیب میں اکٹھا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس پہلے سبق میں ہم ان 3 صفات پر بحث کریں گے جو کہ الصفیر، التفشی اور اللین ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ صفات کیا ہیں اور یہ ہماری قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر بنانے میں کیسے مدد کر سکتی ہیں۔ الصفیر سے شروع کرتے ہیں، اور صفیر کا لغوی مطلب ہے سیٹی بجانا، اور یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے، سین، صاد اور زائی۔ تو یہ الصفیر کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تیز آواز ہے جو ان تینوں حروف کی ادائیگی کے وقت لازمی طور پر ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ان حروف میں سے کسی کا بھی تلفظ کرتے وقت واضح طور پر سن سکتے ہیں اور آپ کو سننی چاہیے۔ اس، اس، از۔ تو اب آپ کو وہ اونچی آواز سننے کے قابل ہونا چاہیے جو سیٹی بجانے سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اور ان حروف میں سے کسی کا بھی تلفظ کرتے وقت اس کا سنائی دینا لازمی ہے۔ تو کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے اس صفت کی ادائیگی کچھ غلط طریقوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ان 3 حروف میں سے کسی میں بھی سیٹی کا عمل کرتے وقت ہونٹوں کی کوئی بھی جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے حرف کی آواز بدل جاتی ہے۔ ہونٹوں کی یہ جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت یا تو ہونٹوں کو باہر کی طرف نکال کر کی جا سکتی ہے، جیسے اس، اس، از، یا زبان کو سامنے کے دانتوں پر بہت زیادہ سختی سے دبا کر، اس، اس، از۔ جو کہ دونوں ہی دراصل وہ غلطیاں ہیں جو کچھ سیکھنے والے تب کرتے ہیں جب وہ حرف کی سیٹی والی حالت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا حرف کو کچھ مبالغہ آرائی کے ساتھ ادا کر رہے ہوں۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے لیے سیٹی کا یہ وصف سننے میں بہت کمزور ہوتا ہے یا بالکل ہی غائب ہوتا ہے، اور یہ ایک عام غلطی ہے۔ اگر آپ ان حروف کا تلفظ کرتے وقت دھیان نہیں دے رہے، جیسے يسمعون، الصلاة، يزكى، جبکہ یہاں سیٹی کی آواز واضح ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں مبالغہ آرائی بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے يسمعون، الصلاة، يزكى۔ تو یہ پہلی صفت تھی، یعنی الصفیر۔ دوسری صفت ہے التفشی۔ تفشی کے لفظی معنی ہے پھیل جانا، بکھر جانا یا منتشر ہو جانا، اور ہم اسے صرف ایک حرف میں پاتے ہیں جو کہ شین ہے، اور یہ وصف بالکل درست طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جب آواز منہ سے نکلتی ہے تو وہ کس طرح پھیل جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، آواز اتنی تیز نہیں ہوتی بلکہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ آواز کا یہ پھیلنا ہی شین کو اس کی ایک منفرد آواز دیتا ہے۔ اش، اش۔ تو یہ وصف بنیادی طور پر شین کی اس ش
والی آواز کو ظاہر کرتا ہے جو کہ خود بخود ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ غلط طریقے ہیں جو اس آواز کی ادائیگی کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ان میں سے پہلا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ اگر اس وصف کا اطلاق کسی طرح دبا دیا جائے یا اسے پوری طرح ادا نہ کیا جائے، جیسے اگر ہم کہیں بہت دبی ہوئی شین کے ساتھ غواش فراشا، جبکہ اسے مبالغہ آرائی کے بغیر بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ غواش فراشا۔ دوسرا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وصف کو پیدا کرنے کے ساتھ ہونٹوں کی ایک قدرتی بناوٹ ہو سکتی ہے جو کہ ٹھیک ہے، لیکن ہونٹوں کی اس حرکت میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اسے جان بوجھ کر لاگو کیا جانا چاہیے، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ آواز کو بدل دیتی ہے اور یہ ایک طرح کی سیٹی کی آواز پیدا کر سکتی ہے۔ اش اش۔ تو جب اس حرف کا تلفظ کریں تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ہونٹوں سے کوئی جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حرف کی آواز کو بدل سکتی ہے۔ اور اس سبق کی آخری صفت ہے اللین، اور لین کا مطلب ہے آسانی یا نرمی، اور ہم اسے عربی میں صرف 2 حروف میں پاتے ہیں، وہ ہیں واو اور یا، لیکن صرف تب جب ان سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو۔ تو یہ اللین دقیق طور پر کیا ہے؟ ہم ان حروف کو حروف اللین کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے، ان 2 حروف میں نرمی یا آسانی کا یہ وصف ان کے ادا کیے جانے کے طریقے کی وجہ سے ہے، جو زبان پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر آسانی اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں آوازوں کے مخرج کے لیے ایک کافی وسیع مقام ہوتا ہے۔ او ای۔ اور اس طرح اگر ادائیگی کی یہ نرمی یا آسانی لاگو نہ کی جائے اور اس کی بجائے آپ زبان کو دبائیں، جیسے اگر آپ نے مثال کے طور پر کہا خوف بیت، تو اسے غلط تلفظ سمجھا جائے گا۔ اس کی بجائے آپ کو حروف لین کا تلفظ ادائیگی کے اعضاء پر بہت زیادہ دباؤ ڈالے بغیر کرنا چاہیے، تاکہ حروف کو صحیح طور پر لین کی صفت کے ساتھ ادا کیا جا سکے، جیسے خوف بیت۔ آخر میں ہمیں اس بات پر زور دینا ہوگا کہ حروف لین سے پہلے آنے والی زبر کی حرکت کتنی اہم ہے، تاکہ وہ حروف لین کے طور پر ادا ہو سکے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ان سے پہلے اسی نوعیت کی کوئی اور حرکت ہو، یعنی واو سے پہلے پیش یا سے پہلے زیر، تو پھر ہمارے پاس حروف لین کی بجائے حروف مد ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سنائی دیتے ہیں، او ای، جو کہ مختلف صفات کے ساتھ بالکل الگ حروف ہیں، جیسے اوتو ایمان۔ اور اگر خود ان حروف پر حرکات ہوں، جیسے مان لیں زبر، تو پھر ہمارے پاس متحرک واو اور یا ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بالکل مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے، اور ان کی صفات بھی الگ ہیں، جیسے ولد یلد۔ تاہم ہم یقیناً اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان تمام ورژنز میں کچھ مماثلتیں موجود ہیں، لیکن خاص طور پر لین کے اس وصف کو لاگو کرنے کے لیے جس کی ابھی وضاحت کی گئی ہے، انہیں ان معیارات پر پورا اترنا ہوگا۔ تو یہ تھے الصفیر، التفشی اور اللین، جو اس کیٹیگری کی 8 میں سے 3 خصوصیات تھیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم عربی حروف کی ادائیگی کے بارے میں مزید تفصیلات اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے صفات کے ایک اور گروپ کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ ویڈیو کورسز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں ضرور چیک کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو لازمی فالو کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔